بورڈ ایکٹ بورڈ ایکٹ حکومتی پالیسی حکومتی پالیسی نعرہ تکبیر ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مروت خبروں میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر احمد مروت۔ آج میں آیا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان تعلیمی بورڈ کے پاس۔ یہاں پہ جو ورکر ہے، امپلائی ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا ہوا ہے۔ موجودہ حکومت نے اس کو ضم کر کے صرف ایک بورڈ بنوا رہے ہیں KPK کے سطح پہ، جو کہ صرف پشاور میں ہوگا۔ اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ یہاں پہ میرے ساتھ بورڈ کا جو صدر ہے اس کی تنظیم کا، تو یہ میرے ساتھ بیٹھا ہو، اس سے بات کرتا ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کیا ہوا ہے، یہ تھوڑا تفصیل بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ کس وجہ سے آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہوا ہے۔ یہ جی السلام علیکم۔ اصل میں اس طرح ہوا ہے کہ KP گورنمنٹ ابھی تقریباً پچھلی جو گورنمنٹ تھی KP کی، اس میں بھی انہوں نے ایک اس طرح کا ایجنڈا وہ کیا تھا کہ ایک ہی بورڈ ہو، لیکن ہمارے جو KP کوآرڈینیشن کونسل ہے پشاور میں تمام بورڈوں کی، تو ہم نے ایک بھرپور احتجاج کیا تھا۔ تو جب وہ احتجاج ہمارا جاری رہا تقریباً 10 دن، اس کے بعد انہوں نے اس وقت وہ ایجنڈا ناکام ہو گیا اور حکومت نے جو پالیسی تھی وہ چینج کر لی۔ پھر وہ اسی پر لگے رہے۔ ابھی آخر میں تقریباً 10-15 دن پہلے پھر اس طرح کی ایک میٹنگ ہوئی کہ ایک ہی بورڈ پر پھر انہوں نے کام شروع کر دیا کہ ایگزام ہوگا، وہ بھی تمام بورڈ پشاور بورڈ کے انڈر دیں گے۔ اور پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سب آفس بنائیں گے تمام بورڈوں کو، جو چھوٹے بورڈ ہیں، جو پشاور کے صرف پشاور ہی ایگزام لے گا۔ تو اسی پر پھر ہماری کوآرڈینیشن کونسل حرکت میں آئی، تو ہماری ہڑتالیں شروع ہو گئیں، کیونکہ ڈی خان میں سیلاب آیا ہوا تھا اور ہمارا بورڈ اس میں صحیح پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا۔ تو ابھی ہم تقریباً 4-5 دن ہو گئے ہیں ریگولر ہم ہڑتال کر رہے ہیں۔ صبح 9 بجے سے 1 بجے تک ہماری ہڑتال ہوتی ہے۔ تو اصل ایجنڈا یہ ہے کہ ایک بورڈ میں تو بہت بڑا نقصان ہے۔ پہلے 8 بورڈ بنے اسی وجہ سے کہ لوگوں کے جو تکلیف ہے اسٹوڈنٹ طالب علموں کی، وہ ختم ہو جائے، تو لوگوں کو اپنے گھر کی دہلیز پر ہی تمام چیزیں میسر ہوں، ایگزام بھی دیں اور ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ بورڈ وہیں پہ حل کرے۔ لیکن یہ اب پالیسی انہوں نے چینج کر دی ہے، اور اگر ایک ایگزام ہوگا تو یہاں کے جو ڈی خان کے لوگ ہیں، وزیرستان کے لوگ ہیں، ساتھ میں ہماری تحصیلیں ہیں جو کافی دور دور ہیں، تو وہ ڈی خان میں آنے میں ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ یہاں سے پشاور جائیں گے تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ سب آفس بنا رہے ہیں، اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ سب آفس بھی نہیں بنا رہے، تو وہ سارا سب کچھ پشاور بورڈ کے انڈر ہوگا۔ تو اس میں ایک ڈی خان نہیں، بنو بھی سفر ہوگا اور لکی مروت بھی سفر ہوگا، اور ایبٹ آباد، مردان اور ان کے جو علاقے ہیں، چترال کا جو علاقہ ہے، اور وہ تمام لوگ اس میں سفر ہوں گے۔ وہ کس طرح ایگزام کے لیے پشاور آئیں گے؟ یہ بہت بڑی تکلیف ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو غریب اسٹوڈنٹ ہیں ڈی خان کے، اور غریب لوگ ہیں، بہت پسماندہ ضلع ہے، تو یہ یہاں سے پشاور جانا ان کو بہت بڑا مسائل پیدا کرے گا، جس کے لیے ہم نے یہ احتجاج شروع کیا ہوا ہے کہ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اس کو فی الفور جو ہے نا ختم کیا جائے، اور ایک ہی جو 8 بورڈ ہیں ان کو بحال رکھا جائے، تاکہ لوگوں کو بھی آسانی ہو، اور خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا نہ ہوں، اور ان کو گھر کی دہلیز پر ہی تمام ان کے مسائل حل ہوں۔ اچھا صدر صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ لوگوں کو بہت ایکسپیرینس ہے کہ کبھی کبھی ایگزام اور اس کے رزلٹ لیٹ ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رش ہو جاتا ہے یا زیادہ اسٹوڈنٹ ایگزام دے دیتے ہیں، اس کے جو رزلٹ ہے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اگر سارے بورڈ اکٹھے ہو کے ایک بورڈ پہ سارا بوجھ آ جائے، اور بہت سے ایگزام ہوتا ہے، کوئی FA ہوتا ہے، کوئی میٹرک ہوتا ہے، کوئی BA کا ہوتا ہے، تو سارے ایک کیسے ہینڈل کریں گے ایک بورڈ؟ جی آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے۔ اس طرح ہے کہ جی یہ اسی پر تو تمام بورڈ، ایک بورڈ پہلے تھا، آپ کو یاد ہو پشاور بورڈ تھا، پھر اس کے بعد دوسرے بورڈ بنے، تو انہی رزلٹ میں اسی وقت مسائل پیدا ہوتے تھے کہ ایک ہی رزلٹ ہوتا تھا، تو اس میں کافی مسائل پیدا ہوتے تھے۔ ابھی ہر بورڈ اپنے ٹائم پر رزلٹ بھی نکلتا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، رزلٹ ٹائم پر نکل آتا ہے، اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ایک 8 بورڈوں کے اسٹوڈنٹ جو لاکھوں میں بنیں گے، وہ کس طرح جو ہے نا ایک بورڈ کے انڈر امتحان ہوگا اور کس طرح وہ رزلٹ نکالیں گے۔ اور یہاں جب ہمارا رزلٹ نکلتا ہے، یہاں 40,000 50,000 اسٹوڈنٹ ہیں،
تو اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے. کسی کی DMC کے مسائل ہوتے ہیں, کسی کا رزلٹ لیٹ ہوتا ہے, تو وہ لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ 10 دفعہ آنا پڑتا ہے کبھی کبھی ان کو, کیونکہ اس میں مسائل ہوتے ہیں. کوئی پیپر کے نمبر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, نہیں مل رہے ہوتے. تو یہ پشاور بورڈ میں اگر ہو تو پشاور بورڈ اب پتہ نہیں وہ حکومت نے کیا سوچ کر یہ پلان کیا ہے کہ ہم جو ہے نا ایک ہی رزلٹ بنائیں, تو اس میں تو کافی دشواری ہوگی. تو یہ ہمارے لیے نہیں, لوگوں کے لیے. ہم تو بورڈ امپلائیز ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں کہیں وہ ایڈجسٹ کر دیں, لیکن جو ہمارے غریب عوام ہے اور طالب علم ہیں وہ کیا کریں گے, وہ کس طرح اس چیز کو ہینڈل کریں گے؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بنے گا. اس پر ارباب اختیار کو ضرور سوچنا چاہیے. بڑی مہربانی صدر صاحب. ناظرین, آپ نے صدر صاحب کی باتیں سنی ہیں اور یہ سارے جو ڈیفیکلٹیز اس کے بعد پیش ہونے والی ہے تو سارا اس نے ڈیٹیل تفصیل ہمارے ساتھ بات کی ہے. شوکت صاحب, صدر صاحب نے تفصیلی باتیں کی ہمارے ساتھ. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ اس طرح فیصلے کر رہے ہیں, کیا یہ واقعی ٹھیک فیصلے کر رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ بورڈ بنائے گئے تھے نا, پشاور بورڈ سے یہ جب سپلیشن ہوئی تھی, یہ کیوں ہوئی تھی, اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ ہر ڈی سینٹرلائز کیا گیا تھا بورڈوں کو, تاکہ ہر علاقہ جو اس کی جورسڈکشن ہے, فرض کے ڈی خان کی جو جورسڈکشن ہے, تو اس میں بچے جو ہیں اپروچیبل ہو, ایکسیسیبل ہو بچوں کو, تاکہ ان کا کام آن دا اسپاٹ ہو جائے. اور اسی پر ہم کام کر رہے ہیں. ابھی تک ہماری کوئی ایسی کمپلینٹ ڈی خان بورڈ کی نہیں ہے. کہیں پہ شو کر لیں, ڈی خان بورڈ میں اس طرح کوئی کمپلینٹ نہیں ہے کہ اس کمپلینٹ پر ان بورڈوں کو مرج کیا جا رہا ہے یا دوسرے بورڈوں کو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو پہلے بورڈ بنائے گئے تھے ان کا مقصد یہی تھا. تو ابھی دوبارہ سینٹرلائز کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا. حالانکہ رش بھی زیادہ ہو گیا. پہلے جو اسٹوڈنٹ اگر 100 اسٹوڈنٹ ایگزام دیتے ابھی 120 ہو گئے, تو رش زیادہ ہو گیا. تو ہونا اس طرح چاہیے کہ اور بھی بورڈ بڑھا دے, لیکن یہ بورڈ کو کم کر کے سارے کو ضم کر کے ایک پشاور بنانا چاہتے ہیں. ناظرین, میرے ساتھ ایک 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ کھڑا ہے. بیٹا, آپ نے سنا ہے کہ بورڈ ضم ہو رہا ہے پشاور میں, تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے, آپ کو کیا تکالیف ہوں گے؟ نقصان تو سر جی یہ ہوں گے کہ ہم غریب لوگ ہیں اور کچھ بہت زیادہ غریب لوگ ہوں گے. 50-60 روپے یہاں کرایہ ہوتا ہے, 2-3 گھنٹے کا کام ہوتا ہے. اب پشاور جو یہ بورڈ پشاور منتقل ہو جائے گا سر, ادھر یہ پشاور والے پہلے اپنے کا کام کریں گے کہ ہمارے والا کام کریں گے. خرچہ زیادہ لگے گا اور ادھر 3 دن لگیں گے. ادھر نہ ہماری اپنی رہائش ہے اور غریب لوگوں کو نقصان ہے اس میں. اس سے بہتر ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ بورڈ ختم نہ ہو جائے. یہ یہاں صحیح ہے. پشاور کا بورڈ الگ ہو اور ہمارا الگ ہو. غریبوں کو نقصان ہے, امیروں کو تو نقصان ہی ہے سر جی, وہ تو چلے جائیں گے. پشاور میں الگ الگ ان کے گھر ہوتے ہیں. نقصان تو ہم کو ہے سر, ہم غریبوں کو نقصان ہوتا ہے. بہت زیادہ خرچہ لگتا ہے اور وہ لگتا ہے. اس سے اچھا یہ بورڈ یہاں پر ہی ہو جائے, پشاور منتقل نہ کیا جائے سر. اس کو مہربانی ہوگی حکومت کو. ٹھیک. نامنظور. میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. ہم بھی اساتذہ کی جتنی تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے جو مطالبات ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں. بجائے بورڈوں میں اضافہ کے ان کا الٹا یہ فیصلہ ہے کہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ٹانگ کے لیے الگ بورڈ تھا, وزیرستان کے لیے الگ بورڈ تھا. یہ بجائے اضافے کی کمی کر رہے ہیں. تو ہم اس فیصلے کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان احتجاج میں ہم شریک ہیں. حکومتی پالیسی نامنظور, حکومتی پالیسی نامنظور, بورڈ ایکٹ نامنظور, بورڈ ایکٹ نامنظور, بورڈ ایکٹ نامنظور, حکومتی پالیسی نامنظور, حکومتی پالیسی نامنظور.